بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس نمبر 223 یعنی 223 میں ایک نئے کلاس کے ساتھ، اور آج اس کلاس میں جو ٹاپک ہے وہ مریم نواز، کیپٹن صفدر اور نواز شریف کے کیس کے حوالے، ایون فیلڈ کے کیس کے حوالے سے، جس میں کیپٹن صفدر اور مریم نواز جو ہے وہ بری ہو گئے ہیں۔ تو ان کے بری ہونے سے نواز شریف کے کیس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ان کو رول آف کنسسٹنسی یا اصول مستقل مزاجی یا اصول مستقل مزاجی کے تحت ان کو بھی بریت مل سکتی ہے؟ اس پہ آج بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑے سے ایون فیلڈ کیس کی بریف ہسٹری شیئر کرتے ہیں کہ یہ کیس بنا کیسے اور یہ کیا کیس تھا۔ تو اگر آپ تھوڑا سا ہم اپنے حافظوں کو درست کرتے ہیں تو اس کا آغاز جو ہے یہ پاناما پیپر کا، جو اگر آپ کو یاد ہوگا اس کا جب اسکینڈل سامنے آیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے 3 اپریل 2016 کو جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، جس کا ICIJ نے 11.5 لاکھ سے زائد خفیہ دستاویزات جو تھے وہ جاری کیے تھے، ایک بڑا ہنگامہ مچا تھا اس کے بعد، اور اس میں یہ سامنے آ گیا تھا کہ وسطی لندن کے مہنگے ترین علاقے پارک لین میں واقع ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے خریداری کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور اس میں جو دستاویزات بتائے گئے تھے کہ اس میں بتایا تھا کہ شریف خاندان کے پاس 90 کی دہائی میں سنٹرل لندن میں جو ہے یہ فلیٹ ہے، 90 کی دہائی، جس میں 1992-93 وہ سے شامل ہے۔ تو شریف خاندان پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ فلیٹ جو ہے یہ غیر قانونی ذرائع سے جو ہے وہ حاصل ہونے والے آمدنی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے بعد شریف فیملی نے یہ تمام الزامات جو ہے وہ مسترد کر دیے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان دستاویزات میں جو مبینہ طور پر 8 آف شور کمپنیوں کا تعلق پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے جو نواز شریف اور ان کے بھائی جو تھے اس وقت کے وزیر اعلیٰ یعنی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خاندان پہ بتایا گیا تھا۔ یہ ایک تھوڑی سی بریف ایکسی تھی، اور مزید یہ کہ ایون فیلڈ ریفرنس قومی احتساب بیورو، جسے ہم نیب کہتے ہیں، کی جانب سے سن 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاناما کیس کے فیصلے کی روشنی میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ کب دائر کیا گیا تھا؟ 2017 میں۔ اور جب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں تو اگست 2016 میں اپوزیشن کی جماعتوں کی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے پاناما پیپرز معاملے میں عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ یہ ریکارڈ پہ ہے۔ عدالت میں درخواست دائر کرنے کے بعد تحریک انصاف نے ستمبر میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف احتجاج شروع کیا تھا، اور ان کے استعفے کے لیے 30 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ جو تھے کا بھی اعلان کیا تھا۔ لانگ مارچ جو تھا اس کا پھر اعلان کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے جو ہے 20 اکتوبر کو پاناما پیپرز معاملے میں درخواستیں قبول کرنا شروع کیے، اور 28 اکتوبر 2016 کو ان کے سماعت کے لیے ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دی گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے GIT کی تشکیل اور پھر وزیر اعظم کی نااہلی ہوئی، وہ کس طرح ہوئی؟ تو سپریم کورٹ نے 20 اپریل 2017 کو پاناما گیٹ کیس کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے میں بینچ کے سربراہ کون تھے؟ آصف سعید کوسہ اور جسٹس گلزار احمد صاحب تھے۔ نواز شریف کو نااہل کرانے کی رائے دی، جبکہ اکثریتی فیصلے میں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ پر
الزامات کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی مشترکہ کمیٹی تحقیقاتی کمیٹی جو تھی یا تحقیقاتی ٹیم JIT بنانے کا حکم بھی جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بننے والی JIT نے 10 جولائی 2017 کو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی اور 28 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کو قابل وصول تنخواہ ظاہر نہ کرنے پر وزیر اعظم کے لیے نااہل قرار دیا۔ یہ تمام ہسٹری ہے اور وہ اسی لیے میں پورا پیش کر رہا ہوں کہ آیا رول آف کنسسٹنسی کا کوئی ذکر اس میں آ رہا ہے اس فیصلے میں، تو آیا رول آف کنسسٹنسی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے نواز شریف کے لیے، اس میں وہ بری ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف جو ہے فلیگ شپ انویسٹمنٹ ایون فیلڈ جو یا ایون فیلڈ جائیدادوں جدہ میں قائم العزیز یا کمپنی اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ معاملے میں احتساب عدالت میں کارروائی کا فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ 8 ستمبر 2017 کو نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف 3 ریفرنسز العزیزیہ ریفرنس، فلیگ شپ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیے گئے تھے۔ اب ایون فیلڈ کیس میں جس میں اب بری ہوئے اس میں سزا کس طرح ہوئی؟ تو احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال کی، مریم نواز کو 7 سال کی اور کیپٹن صفدر کو 1 سال کی سزا سنا دی تھی۔ سابق وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو لندن میں موجود ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا مالک ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی تھی۔ یہ اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو ادھر لانا چاہ رہے تھے۔ سزا کس چیز پہ دے دی گئی کہ کیپٹن صفدر، مریم نواز اور نواز شریف کو سزا اس بات پہ سنائے گی، ان کو 10 سال، ان کو 7 سال، ان کو 1 سال، کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے مالکان ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، تینوں اگر مالکان ہیں، اس میں 2 کے خلاف ثابت نہیں ہوا تو وہی ڈاکومنٹس وہی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی دستاویزات نہیں ہیں۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے رول آف کنسسٹنسی کا کہ رول آف کنسسٹنسی جو ہے وہ نواز شریف پر بھی بنتی ہے، وہ بھی اس میں بری ہو سکتے ہیں اسی رول آف کنسسٹنسی پہ یا اصول مستقل مزاجی پہ۔ اب میں اس پہ آؤں گا کہ رول آف کنسسٹنسی کیا ہے، یہ بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس فیصلے کے مطابق جو ہے جب ان کو سزا ہی اس بات کی دے دی گئی تھی کہ ان کو جو ہے یہ تینوں مالکان جو ہے ان کے مالکان تھے، دوسرے اس کو سزا سنائی دی گئی تھی۔ تو سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی، اس کو اس لیے کہ وہ ثابت ہونے پر انہوں نے جو ٹرائل کورٹ تھا نیب کا، انہوں نے بولا چونکہ اس وقت ان کو یہ ابھی ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی اس میں کہا ہے کہ چونکہ اس وقت الیکشن سے روکنے کی جلدی تھی تو اس لیے ان کو سزا سنا دی گئی۔ اگر آپ پھر اس کے بعد جو ہے رانا شمیم صاحب کے جو گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس تھے اور میرے استاد بھی ہیں، میرے محترم بھی، میرے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے اور مجھے ان کا نام بھی اس احترام سے لینا چاہیے، میرے استاد ہیں۔ انہوں نے بیان بھی دے دیا تھا، بیان حلفی بھی جمع کیا تھا کہ ثاقب نثار نے جو ہے وہ یہ ٹرائل کورٹ کو جو ہے وہ فون کیا تھا یا اس میں انہوں نے مداخلت کی تھی، جس سے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ نے ایفیڈیوٹ سے انحراف بھی کیا ہے۔ تو جو ان کو سزا سنائی دی گئی، اس کے بعد احتساب عدالت کے فیصلے کے بعد 13 جولائی 2018 کو نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ پاکستان واپس آئے تو انہیں گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور 16 جولائی کو انفیلڈ ریفرنس میں سزا پر نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کی معطلی اور ضمانت کے لیے اپیل دائر کی تھی اور پھر ان کی ضمانتیں ہو گئی تھی، پھر وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ اپیل دائر کی گئی تھی اور اس میں جو ہے اب فیصلہ آ گیا ہے جس میں کیپٹن صفدر اور مریم نواز بری ہو گئے۔ تو ابھی جو میں
اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رول آف کنسسٹنسی نواز شریف پہ اپلیکیبل ہے تو بالکل اپلیکیبل ہے۔ رول آف کنسسٹنسی کیا ہے؟ رول آف کنسسٹنسی یہ ہے کہ اگر کسی کیس میں 3 ملزمان ہیں اور تینوں کا رول ایک جیسا ہے اور اس میں کوئی ایک بری ہو جاتا ہے، ایک کو ضمانت دی جاتی ہے، ایک کو، تو اس میں سے جو بقیہ 2 یا 1 ہوں گے ان کو بھی اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جیسے کہ پہلے والے کو ڈیل کیا گیا، کیونکہ ان کا رول سیم ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ سزا ان کو اس لیے دے دی گئی تھی کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایون فیلڈ کے جو ہے اپارٹمنٹ کے مالکان تھے، تو اس لیے اس کو ثابت، حالانکہ یہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے جو ہے ثابت بھی نہیں کیا، حالانکہ اس میں جو ہے وہ ٹرسٹی ہونے کا وہ دعویٰ تھا بیگم اس پہ مریم نواز پہ، حالانکہ وہ بھی انہوں نے ثابت نہیں کیا۔ وہ یہ کہانی اور بھی لمبی ہو سکتی ہے، اس میں بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا مقصد چونکہ رول آف کنسسٹنسی پہ ہے تو رول آف کنسسٹنسی جو ہے وہ نواز شریف کے لیے ہے اپلیکیبل ہے، اور وہ بھی اس فیصلے میں جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ یا ایون فیلڈ کا جو کیس ہے، ریفرنس ہے، اس میں وہ بھی بری ہو سکتے ہیں ایز پر رول آف کنسسٹنسی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، واچ کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آپ ضرور سبسکرائب پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔